محترم حضرات، حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان کی اولاد حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کریم نے آپ کو حسن و جمال کا مالک بنایا تھا، بڑے حسین و جمیل، اور اللہ کریم نے آپ کو مال اور دولت کی کثرت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے پاس سینکڑوں اونٹ، ہزارہا بکریاں، اور آپ کے پاس کھیت اور باغات تھے، اور صاحب اولاد بھی تھے۔ اللہ کریم نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا، قربان جائیں آپ کی ذات والا پر کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ہر امتحان اور ہر آزمائش کے اندر کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جب امتحان لیا گیا اور آپ کا مکان گر گیا، اور اس مکان کے گرنے کے نتیجے میں اس مکان کے نیچے آپ کی ساری اولاد دب کر کے ہلاک ہو گئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے مویشی جانور بھی ہلاک ہو گئے، اور آپ کے سارے کھیت اور باغات بھی تباہ اور برباد ہو گئے۔ جب ان تمام چیزوں کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دی گئی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لا کر کے عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس جتنا مال اور دولت تھی، اور میرے پاس جتنے کھیت اور باغات تھے، میرے پاس جتنی اولاد تھی، ان تمام چیزوں کا حقیقی طور پر اللہ رب العالمین مالک ہے۔ رب نے مجھے عطا فرمائی تھی یہ ساری چیزیں، اب اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ہیں تو میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ محترم حضرات، آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ امتحان میں کامیابی حاصل کی، یہاں تک کہ مکان گرنے کے بعد، اولاد کے ہلاک ہونے کے بعد، کھیت باغات تباہ اور برباد ہونے کے بعد آپ پر بیماری آ جاتی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب بیماری نے آپ کو اپنی گرفت میں لیا تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام رب کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ محترم حضرات، آپ کی زندگی کی ہر سانس اللہ کے ذکر پر اور عبادت الہیہ پر مبنی تھی۔ ہر وقت آپ عبادت الہیہ، یاد الہیہ کے اندر مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ سارے لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ آپ کی زوجہ حضرت رحمت جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ محترم حضرات، یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض حضرات غیر معتبر کتابوں کا سہارا لے کر کے اس بات کو بیان کرتے ہیں، جو کہ یہ بات یقیناً من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، حقیقت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض حضرات غیر معتبر کتب کا سہارا لے کر ان کا حوالہ پیش کر کے یہ بات من گھڑت اور خود ساختہ کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، جبکہ یہ بات من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، اور غیر معتبر کتب کے اندر اسے بیان کیا گیا۔ محترم حضرات، اس سے راسخین کاملین، محدثین، مفسرین اور علماء حق اس پر اتفاق نہیں کرتے، بلکہ اس بات کا رد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، کسی نبی کو بھی کوڑ کی بیماری اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی۔ کیوں کہ اللہ کے نبی پر اگرچہ کوڑ کی بیماری آئے گی، یعنی ایسی کوئی بیماری نہیں آ سکتی جس سے لوگ نفرت کا اظہار کریں، بیزاری کا اظہار کریں اور اللہ کے نبی سے دور ہوتے چلے جائیں۔ تو محترم حضرات، اللہ کے نبی پر کوڑ کی بیماری نہیں آ سکتی۔ یہ ساری کی ساری باتیں من گھڑت ہیں، خود ساختہ ہیں، حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معتبر کتب سے یہ بات ثابت ہے، کلام الرحمن کی تفسیر سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر دانے ہوئے تھے، پھوڑے ہوئے تھے،
آپ کے جسم کو کوڑ کی بیماری نے نہیں گھیرا تھا، اور آپ کی زوجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی حضرت رحمت آپ کی خدمت کرتی رہی، اور آپ کافی مدت تک ایک لمبا اور طویل عرصہ محترم حضرات بیماری کا شکار رہے، پر اس میں بھی آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس بیماری کے امتحان میں بھی آپ نے کامیابی حاصل کی، اس آزمائش میں بھی آپ سرخرو ہوئے، کامیاب ہو کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سرخرو ہوئے۔ تو محترم حضرات اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یعنی جب آپ پر یہ بیماری تھی اور کافی عرصہ اسی بیماری کا آپ شکار رہے، اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ التجا کرتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّانِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے باری تعالیٰ جو تو نے مجھے بیماری دی ہے، اے باری تعالیٰ تو تمام مہربانوں کا مہربان ہے، اور لہٰذا کرم نوازی فرما، میری اس بیماری کو اب ختم فرما۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، یعنی اللہ کریم نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ آپ کی اس التجا کو سن لیا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ اللہ کریم نے آپ کو شفائے کلی عطا فرمائی، اور اللہ کا حکم ہوا کہ اے پیارے ایوب آپ زمین پر اپنا پاؤں مبارک ماریں، اور اس پاؤں مارنے سے ایک پانی کا چشمہ نمودار ہوگا، اے میرے بندے ایوب آپ نے اس پانی سے غسل کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام محترم حضرات علامہ اسماعیل حق کی روح البیان کے اندر فرماتے ہیں، آپ نے زمین پر پاؤں مبارک مارا، پانی کا چشمہ نمودار ہوا، اس پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، اللہ کریم نے آپ کو مکمل صحت یابی عطا فرمائی، آپ کو شفائے کلی مل گئی۔ اس کے بعد وہاں سے آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور 40 قدم چل کر کے جب آپ گئے تو اللہ کریم کا پھر حکم ہوا کہ اب اس مقام پر اپنا پاؤں مبارک ماریے۔ اس مقام پر آپ نے پاؤں مبارک مارا، پھر پانی کا ایک ٹھنڈے پانی کا اور لذیذ پانی کا چشمہ نمودار ہوا، اللہ کریم کا حکم ہوا کہ اب اس پانی کو آپ جو ہے وہ پی لیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی پی لیا، اور اس کے بعد اللہ کریم نے آپ کے پورے جسم کے اندر جو ہے وہ نورانیت کو پیدا فرما دیا، پورا جسم آپ کا صحت یاب ہو گیا، آپ صحت مند تندرست ہو گئے، اور اللہ کریم نے پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ آپ کو دولت عطا فرمائی، پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ کریم نے آپ کی وہ ساری کی ساری اولاد کو بھی زندہ کر دیا، وہ مویشی جانوروں کو بھی زندہ کر دیا، اور آپ کی بیوی کو حضرت رحمت کو پھر سے جوانی عطا فرمائی، اور اللہ کریم نے پھر سے آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن پر آزمائش آئی، امتحان آیا، اور آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ محترم حضرات اس پورے کے پورے امتحان کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے۔